سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ سال اکتوبر میں اپنے جلسے کے دوران ہی کہا تھا کہ وہ جلد جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے، لیکن اس کے 3 مہینے بعد اس فروری کے مہینے میں انہوں نے باقاعدہ اس احتجاج کا اعلان کر دیا، اور اس کا باقاعدہ آغاز لاہور سے بھی ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کے پی اور کراچی تک بھی آئے گا۔ اس احتجاج کے پیچھے کیا مقاصد ہے، اس احتجاج کی تاریخ کیا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن کے لیے اس احتجاج میں کیا نتائج نکل کر سامنے آ سکتے ہیں، آئیں ان پر ایک مکمل نگاہ دوڑاتے ہیں۔ ابھی تو میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں۔ ویڈنسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنی ساری پارٹی کو لانچ کر رہا ہوں، تیاری کریں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج مطلب جیل بھرو تحریک اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ حکومت مبینہ طور پر ان لوگوں کے خلاف مطلب پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے اور ان کو ہراساں کر رہی ہے اور گرفتار کر رہی ہے، تو کیوں نہ ایک ہی بار تمام کارکنان اپنی گرفتاری دے دیں اور اپنے دل سے پولیس اور گرفتاریوں کا ڈر نکال دیں۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ احتجاج اس لیے بھی ضروری ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں میں جب سے ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا ہے نو کانفیڈنس مووز کے بعد، اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ اب جیل بھرو تحریک کوئی نیا کانسیپٹ یا احتجاج کا نت نیا طریقہ تو ہے نہیں، تو اس کی مثالیں ہمیں قدیم لٹریچر میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اگر بر صغیر تک کی بات کی جائے تو اس کا عملی مظاہرہ ہمیں قریب 1930 کی تاریخ میں ملتا ہے، جب یوسف مہر علی نامی تحریک آزادی کے رہنما نے پہلی مرتبہ کوئٹ انڈیا موومنٹ نامی تحریک کا آغاز کیا اور برطانوی سامراج کو انڈیا سے باہر جانے کی بات کی۔ اس تحریک کو دوام بخشا مہاتما گاندھی نے اس میں شمولیت اختیار کر کے، اور پھر جیل بھرو تحریک کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا جس میں بڑے بڑے رہنماؤں جن میں خود یوسف مہر علی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور ابوالکلام آزاد شامل ہیں، انہوں نے بڑھ بڑھ کر اپنی گرفتاریاں پیش کی اور وہ کئی عرصہ گرفتار بھی رہے۔ اس کے بعد 1947 میں قیام پاکستان سے صرف کچھ عرصے قبل آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بھی جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں تھما، خود ایوب خان کے دور میں جو کہ پاکستان کا پہلا مارشل لاء تھا، اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پاکستان کے دوسرے مارشل لاء مطلب یحییٰ خان کے زمانے میں شیخ مجیب الرحمان نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں پاکستان کے تیسرے مارشل لاء میں مطلب ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تب ہوا کہ جب ضیاء الحق کے دور میں پریس پر پابندیاں اور کڑی پابندیاں عائد تھیں اور اخباروں میں خبریں نہیں لگانے دی جاتی تھیں، تو کچھ صحافیوں کا ٹولہ نکلتا تھا اور وہ عام طور پر صدر کے ریگل چوک میں نمودار ہوتا تھا اور وہاں پولیس ان کو پکڑتی تھی، وہیں پر سمری کورٹس لگتی تھیں قریب میں، اور وہیں پر ان کو یا تو سزا سنا دی جاتی تھی یا تو ان کو قید کر دیا جاتا تھا یا ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ضیاء الحق کے ہی دور میں موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا آغاز ہوتا ہے اور سیاسی رہنماؤں نے مل کر آمریت کے خلاف ایک احتجاج کی صورت میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، اور اس میں پورے پاکستان سے بہت سارے سیاسی رہنما اور کارکنوں نے اپنی گرفتاریاں پیش کی۔ اگر حالیہ دور پہ نظر دوڑائی جائے مطلب کچھ دہائیوں قبل سے بات کی جائے تو اس طرح کے احتجاجوں کی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ہاں البتہ اس طرز کے دوسرے احتجاج ہمیں ضرور نظر آتے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے دھرنے کے دوران مطلب 2014 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب سول ڈس اوبیڈینس ہوگی، مطلب انہوں نے اپنے کارکنان کو اکسایا تھا کہ وہ حکومت کی نافرمانی کریں، وہ بل ادا نہ کریں، وہ ٹیکسز ادا نہ کریں، اور اگر وہ باہر سے پاکستان میں ریمیٹنسز مطلب زر مبادلہ بھیجتے ہیں تو حوالہ ہنڈی مطلب انفارمل چینلز کے تھرو بھیجیں تاکہ ان پہ ٹیکسز عائد نہ ہوں۔ اس مرتبہ بھی جب سے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو چلی ہے اور ان کو برطرف ہونا پڑا ہے، اس کے بعد سے بھی انہوں نے لانگ مارچ کا، دھرنوں کا اور اپنی اسمبلیوں سے مطلب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں سے استعفے کا اعلان تو ضرور کر دیا، لیکن اب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے۔ جیل بھرو تحریک پرامن احتجاجوں کے فہرست میں سب سے سخت اور سب سے مؤثر سمجھی جاتی ہے اگر وہ کامیاب ہو تو۔ ایک آزاد مملکت میں، جمہوری معاشرے میں ایک آزاد شہری کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تب بھی جب وہ رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کرے، مطلب جب تک کہ اس نے کوئی قابل دست اندازی جرم نہ کیا ہو تب تک اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو اس مرتبہ جیلیں کیسے بھری جائیں گی؟ اس میں حکومت کا کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارشل لاء کے زمانے کا ایک قانون جس کو دفعہ 144 کہتے ہیں مطلب ایمرجنسی نافذ کرنا، وہ کر دے، اور اس میں 4 لوگوں سے زائد اگر اجتماع ہوتا ہے تو وہ جرم کہلاتا ہے اور اس میں لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو حکومت یہ عائد کر کے لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے۔
دوسرا سوال، کیا پاکستان کی جیلوں میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر بڑے پیمانے پہ لوگ اپنی گرفتاریاں پیش کریں تو وہ ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے جیلوں میں اگر بہت بڑی کثیر تعداد میں لوگ اپنی گرفتاریاں پیش کریں تو وہ ان کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ان کو جمع کر سکیں۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس یا حکومت بڑے بڑے مقامات کو سب جیل مقرر کر دے اور وہاں پہ لوگوں کو جمع کر دے۔ ایسی صورت میں جیل بھرو تحریک تو ایک طرح سے کامیاب ہو جائے گی، لیکن حکومت کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے، کیونکہ اس کی انٹرنیشنلی امیج بہت ہی ٹارنش ہوگی، مطلب اس کو بڑا نقصان ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک برپا کر رہی ہے۔ تیسرا سوال، کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان اتنی سیاسی بصیرت، استقامت اور کردار رکھتے ہیں کہ وہ اس احتجاج کی آزمائش پر پورا اتر سکیں گے؟ کیونکہ تاریخ اور تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ آج تک جتنی مرتبہ بھی اس طرح کے احتجاج نکالے گئے ہیں وہ بہت کم مؤثر اور بہت کم کامیاب رہے ہیں۔ چوتھا اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کی معیشت اور موجودہ صورتحال اس طرح کے کسی بھی سیاسی حربے، سیاسی چال یا سیاسی احتجاج کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔